وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں گائے کے ذبح کا قصہ اور کس ہدف اور مقصد کے تحت پروردگار نے یہ حکم دیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آخر میں جو آیات تلاوت ہوئیں گزشتہ درس میں، اس میں بیان کیا پروردگار عالم نے کہ یہ حکم اس وجہ سے تھا کہ تم نے ایک نفس کو، ایک فرد کو قتل کر دیا اور اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اس وجہ سے پروردگار نے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے، بتانے کے لیے، اور جو چیز تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے کو ذبح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 73 میں فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا تم لگاؤ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو تم اس کو لگاؤ، یعنی مقتول کے بدن کو، بِبَعْضِهَا، گائے کے ایک حصے کو، گائے کے ایک حصہ یعنی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو کہ ایک مردہ گوشت ہے، ایک مردہ گائے ہے کیونکہ ذبح ہو چکی ہے، اس کی جان نکل چکی ہے، اس کا ایک حصہ لے کر مقتول کے ساتھ لگاؤ۔ اور یہ روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ یہاں بعد والی جو آیت کا حصہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردہ زندہ ہوا۔ واضح طور پہ اس آیت میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ پس وہ مردہ زندہ ہوا۔ دیکھیں آیت کے بعد کے الفاظ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح سے پروردگار زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیوں کو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ یہ ہمیں بتا رہا ہے جو کہا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے کا مردہ حصہ اس مردے کو لگایا تو یہ زندہ ہوا، اور اس کی تفصیل موجود ہے کہ زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ لہذا پروردگار عالم جب تم مر چکے ہوتے ہو، جب تم خاک ہو چکے ہوتے ہو، اسی طرح پروردگار تمہیں زندہ کرے گا، اسی مٹی سے تمہیں پھر نکالے گا جو کہ مردہ ہے، جس میں جان نہیں ہے۔ پروردگار عالم اسی طرح قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ لہٰذا یہ ایک معجزے کے طور پہ ان آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو معجزاتی طور پہ اس مردے کو زندہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، پھر قست قلوبکم، سخت ہو گئے۔ قست، قسوہ، قاسیت القلوب، جب انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل بہت سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اتنے زیادہ معجزے دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارۃ، وہ کیسے ہو گئے؟ تمہارے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ وہ پتھر کی طرح ہو گئے، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوۃ، بلکہ اس سے زیادہ سخت، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یہ کیوں فرمایا پتھر سے سخت کیسے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ یقیناً
پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں لما یتفجر منہ الانہار، ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنے چشمے ہیں، کتنی نہریں ایسی ہیں وہ پتھروں سے نکلتی ہیں، پہاڑ پھٹتا ہے تو اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، اس سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما یشقق، ان میں شگاف پڑ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ جیسے یہ ایک پتھر کی مثال اسی واقعہ میں گزری ہے۔ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حضرت موسیٰ کو کیا حکم ہوا تھا کہ آپ اس اپنے عصا کو پتھر پہ ماریں، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے۔ یخرج منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو خوف خدا سے گرتے ہیں۔ یعنی اب دیکھتے ہیں جب کوئی پتھر گرتا ہے، جب پہاڑ ان میں زلزلہ طاری ہوتا ہے، گرتے ہیں، تو اس میں طبیعت کے عوامل کا بھی عمل دخل ہے، لیکن اس کے پیچھے قدرت خدا ہے۔ جیسا دوسری آیات میں ہے کہ ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کی اجازت سے گرتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف خدا میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم انجام دیتے ہو۔ اس میں بنی اسرائیل کو البتہ یہ ہر ایک کے لیے پیغام ہے، ہر ایک کے لیے میسج ہے، یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے۔ البتہ یہ روایات میں بھی موجود ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان خوف خدا میں روتا نہیں، جب یاد خدا میں وہ آنسو نہیں بہاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل پتھر ہو رہا ہے، اس کا دل سخت ہو رہا ہے، اور یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کے اللہ کے فرامین کی قدر نہ کرنا، اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ان کے دل کہا کہ تمہارا دل پتھر ہو گیا، کیونکہ وہ روتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ان کو جو قرآن کریم نے اس آیت میں پتھروں سے زیادہ سخت کہا ہے، کہا کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے لیکن تمہارے دل پانی نہیں ہوتے، کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آنکھ سے پانی ہوتا ہے، آنکھ میں پانی آتا ہے، آنسو آتے ہیں۔ جب دل پتھر بن جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر آنکھ خشک ہو جاتی ہے۔ پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہی اور خوف خدا سے گرتے ہیں، لیکن تم سجدہ الہی میں نہیں گرتے، تم سجدہ ریز نہیں ہوتے ہو۔ دیکھیں پتھروں کے لیے جو پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ لفظ علماء کے لیے استعمال کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے دلوں میں خشیت الہی ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہی سے گرتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات میں ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ کائنات کی ہر چیز وہ پروردگار کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ پروردگار کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسا بعض دوسری آیات میں یہ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ یا ایک سورہ رعد میں فرمایا یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جو بجلی کی گرج ہے، چمک ہے، اس کی آوازیں ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا کائنات کی جتنی چیزیں ہیں پروردگار کی، وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ایک انسان وہ مخلوق ہے، ایک انسان اور جن وہ مخلوق ہے پروردگار کی، جو پروردگار کی کبھی عبادت کرتی ہے، کبھی نافرمانی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں، تو انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو وہ جیسے حضرت آدم کے قصے میں بتایا تھا مسجود ملائکہ بنا، تو انسان کوشش کرے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو مسجود ملائکہ بنائے، اپنے آپ کو پتھر سے کمتر نہ بنائے۔ یا بعض آیات میں کہا کہ حیوانات سے پستر ہیں۔ انسان جب خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے
تو وہ فرشتوں سے بلند تر ہو جاتا ہے، بلند مرتبہ ہو جاتا ہے، لیکن جب الہی احکامات اور قوانین کی پیروی نہیں کرتا تو وہ حیوانوں سے اور پتھروں سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں اپنے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔